اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھ لیں اور اپنا مقدر بدل دیں۔ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں، یہ بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کا رمضان کے دوسرے عشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جب تعلق اتنا پختہ ہے، آپ اس وظیفے کو رمضان کے دوسرے عشرے میں چلتے پھرتے پڑھیں گے۔ ایک لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اور رمضان کے دوسرے عشرے میں پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ایک لفظ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو بڑے انعام عطا کریں گے، اور وہ انعام ایسے ہیں، ہر آدمی ان انعامات کو چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے وہ دو انعام مل جائیں، اور آپ کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے، جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، اس کو کرتے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنا وہ انعام حاصل کرتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ انعام عطا کریں گے۔ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو امن مل جائے گا۔ آج کل کے دور میں ہر آدمی دو چیزیں چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مشکلات سے نجات، اور ٹینشن سے نجات، بے سکونی سے نجات۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، خوشحالی مل جائے، ایسی زندگی ملے جس میں غم نہ ہو، جس میں پریشانیاں نہ ہوں، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مشکل اگر ہو تو وہ آسان ہو جائے۔ دوسری بات، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کو کشادہ رزق ملے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رزق ملے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، آپ کو رب کی طرف سے اس وظیفے پر یہ دو انعامات ملنے والے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی مشکلات ختم، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کے مصائب ختم، آپ کی تکالیف ختم، آپ کے غم ختم، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر رزق کی کمی ختم، رزق کی بے برکتی ختم، رزق کے اندر کشادگی آ جائے گی، رزق کے اندر وسعت آ جائے گی، رزق زیادہ ہو جائے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ملازمت مل جائے گی، اور کاروبار میں ترقی مل جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اور یہ جو بینیفٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سے بتلا رہا ہوں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ کا فرمان بھی پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان دو انعامات کا ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث سن لیتے ہیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی استغفار کو اپنا لیتا ہے، یہ وظیفہ ہے، استغفار کو اپنانا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اس لفظ کو پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، دن رات پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کی مقدار کا تعین بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کے آخر میں۔ تو آپ نے استغفار کو اپنانا ہے۔ جب آپ استغفار کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو انعامات عطا فرمائیں گے۔ من کل ہم فرجا، ہر مشکل سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، ہر غم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، بے سکونی سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، زندگی میں سکون، اطمینان اور امن عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہ ہوگی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ یعنی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے، رزق میں برکت آ جائے گی، اور گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے کیوں عرض کیا کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ نے فرمایا اوسطہ مغفرۃ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ استغفار کا عشرہ ہے، یہ توبہ کا عشرہ ہے۔ اس دوسرے عشرے کے اندر آپ جس قدر استغفار کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، توبہ تائب ہوں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو رمضان کے دوسرے عشرے میں جو استغفار کا عشرہ ہے، توبہ کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ،
استغفراللہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آپ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کو نماز فجر کے بعد ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں، اور اگر آپ اس پورے کو نہ پڑھ سکتے ہوں تو صرف استغفر اللہ کو آپ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور نماز عشاء کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی، رزق میں کثرت آ جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔